اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس والاربعون، 45واں سبق۔ مکانۃ المرأۃ فی الاسلام، اسلام میں عورت کا مقام۔ کانت طلاب جالسین، طلباء بیٹھے ہوئے تھے، مستمعین سن رہے تھے، الی محاضرۃ المعلم، استاد کے لیکچر کو، وہو یلقی کلمتاً، وہ لیکچر دے رہے تھے، ان مکانۃ المرأۃ فی الاسلام، اسلام میں عورت کے مقام کے بارے میں۔ وہ یقول، اور کہہ رہے تھے، بعث اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدعوتہ العظیمہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظیم دعوت کے ساتھ۔ فأوقف الظلم، آپ نے ظلم کو روک دیا، الذی کانت المرأۃ تعیش فیہ، جن حالات میں عورت گزارا کر رہی تھی، جن مظالم میں عورت گزارا کر رہی تھی، آپ نے ان ظلموں کو روکا۔ وحدد لہا مکانہا، اور اس کے مقام کا تعین کیا، اس کے فطری مقام کا تعین کیا۔ وَأَعْلَن، اور آپ نے اعلان فرمایا، انہا والرجل، کہ عورت اور آدمی فی دین اللہ سوا، اللہ کے دین میں دونوں برابر ہیں۔ حیث قال، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیث قال تعالی، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کی بیوی پیدا کی، وبث منہما، اور ان دونوں کے ذریعے، میاں بیوی کے ذریعے پھیلا دیا، رجالاً کثیراً ونساء، بہت سارے آدمی اور بہت سارے عورتیں۔ کلمۃ الناس، یا ایھا الناس، اللہ نے مخاطب کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ ناس کا جو لفظ ہے، الناس کا، اس میں آدمی اور عورتیں دونوں شامل ہیں، دونوں شامل ہیں۔ علی جو ایک طالب علم پوچھتا ہے، سمعنا یا سیدی، جناب ہم نے سنا ہے، ان المرأۃ ما زالت عرضۃ للظلم، کہ عورت برابر ظلم کا نشانہ رہی، ظلم و ستم کا عورت برابر نشانہ رہی، فی مجتمعنا، ہمارے سماج میں۔ وکانت فریصۃ الشہوات، اور وہ ہمیشہ شہوات کا شکار رہی، کأنہا خلقت لخدمت الرجال، گویا کہ وہ پیدا ہی ہوئی ہے مردوں کی خدمت کے لیے، صرف مردوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی۔ وفی الایام الجاہلیہ، جاہلیت کے دور میں، قبل الاسلام، اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا، کان الناس یعیدون البنات، لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، خوفا من العار، عار اور شرم سے کے ڈر سے۔ وکانت قد حرمت من حق المیراث ایضا، اور اس وقت عورت میراث کے یا وراثت کے حق سے بھی محروم تھی، وراثت کا بھی اس کو حق نہیں تھا۔ المعلم کہتے ہیں، صحیح عزیزی، صحیح ہے میرے پیارے، کان الناس فی الایام الجاہلیہ، لوگ زمانے جاہلیت میں یعیدون البنات، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن الاسلام، لیکن اسلام نے اہتم بالمرأہ، عورت کا اہتمام کیا ہے، فی کل مراحل حیاتہ، اس کی زندگی کے تمام مرحلوں میں عورت کی رعایت کیا ہے۔ فحرم وعد البنات، اسلام نے حرام کر دیا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا۔ وکان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یداعب الولائد من بناتہ، پیار کرتے تھے اپنی بیٹیوں سے، وبنات اصحابہ، اور اپنے صحابہ کی بیٹیوں سے پیار کرتے تھے۔ ونظم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے منظم انداز میں پیش کر دیا ہے، العلاقہ بین الزوجین، میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے بارے میں منظم انداز سے ساری ہدایتیں دی ہیں، فی قولہ تعالیٰ، اللہ کے اس قول کے مطابق، وعاشرہن،
اے مردو تم ان عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرو بالمعروف، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو، يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اسی ناپسند چیز میں بہت سی بھلائی ڈال دے، بہت سا خیر ڈال دے، ہو سکتا ہے یہ۔ قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لرجل، ایک آدمی سے، طلق امراتہ، جس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا، لما طلقتہا، اس آدمی سے پوچھا حضرت عمر نے، کیوں طلاق دی تم نے اپنی بیوی کو؟ قال، وہ کہنے لگا، لا احبہ، مجھے پسند نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ کل البیوت بنیت علی الحب، کیا سارے گھروں کی بنیاد صرف محبت پر ہے؟ این الرعایت والضمان، پھر نگہداشت اور عہد و پیمان کہاں جائیں گے؟ پھر نگہداشتی اور عہد و پیمان کا کیا مقام ہے اگر صرف محبت پر ہی بنیاد رکھی جائے گھر کی تو؟ وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ قبل الاسلام، اسی طرح عربوں کی عادت تھی اسلام سے پہلے، اللہ تأخذ المرأة شيئا من المیراث، کہ اسلام سے پہلے عربوں کا یہ ماحول تھا کہ عورت وراثت کی کوئی چیز نہیں لے سکتی تھی، عورت کوئی چیز میراث میں سے یا وراثت میں سے نہیں لیتی تھی، بحجتی، ان کی دلیل کیا تھی؟ عدم مشارکت فی الحروب، عورت جب جنگ میں شریک نہیں ہو سکتی تو وراثت میں اس کو کیا حق ملے گا؟ فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، اگر آدمی اس دور میں مر جاتا، مرد کوئی مر جاتا، وَرِثَهُ ابْنُهُ، تو اس کا وارث اس کا بیٹا ہوتا۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ، اگر بیٹا نہ ہو تو فَأَقْرَبُ الرِّجَالِ إِلَيْهِ، مردوں میں جو اس سے زیادہ قریب رشتہ رکھتا، جیسے ابن، باوا ہوتے، او اخن یا بھائی ہوتے، او امن یا چچا ہوتے، یہ لوگ وارث ہوتے، لیکن اس کی بیٹیاں بیویاں نہیں وارث ہوتے۔ جاء الاسلام، اسلام آیا، فاوقف هذا الظلم، اور اس نے اس ظلم و زیادتی کو روک دیا۔ قال تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ ہوگا اس وراثت میں جو اس کے والدین چھوڑ جائیں گے، والاقربون، اور دیگر رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہوگا، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں گے۔ اسی طرح مما قل منہ و کثر، چاہے تھوڑا ہو یا بہت ہو، لیکن دونوں بھی وراثت میں شریک ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ کما قال، جیسا کہ اللہ نے کہا، وَلَهُنَّ، ان عورتوں کے لیے، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اتنا ہی حق ہے جتنا ان پر فریضہ ہے، جتنے ان پر فرائض ہیں اتنے ان کے حقوق بھی ہیں، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کا ان پر درجہ اونچا ہے، لیکن حقوق اور فرائض میں دونوں برابر کی شریک ہیں۔ وہی درجۃ الرعایت والحمایہ، مردوں کو بلندی اس لیے حاصل ہے کہ مرد اس کی نگہداشت کرتا ہے اور تحفظ دیتا ہے۔ علی، شکراً جزیلا، بہت بہت شکریہ۔ ولیکن یا استادی، لیکن جناب استاد، لدینا انتباہ زائد، ہمارا عام گمان یہ ہے کہ ان المرأة حرمت من کافۃ الحقوق، عورت تمام حقوق سے محروم ہے، من حق الزواج، اس کو شادی کا حق نہیں، والمال، مال کا حق نہیں، والحقوق الاجتماعی، سماجی کوئی حق اس کو حاصل نہیں، ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ لا یا عزیزی، ایسی بات نہیں ہے، میں یظن ہکذا فانہ یخطئ، جو ایسا سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے، لأن هناك احادیث کثیرہ، اس لیے کہ بہت سی احادیث ہیں اس بارے میں، عن حقوق المرأة، عورت کے حق کے بارے میں تو بہت سی حدیثیں ہیں جس میں عورت کے حق کو مقرر کیا گیا، دینے پر ابھارا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے۔ وہ اروی لک حدیثاً، میں ایک حدیث تم کو بیان کرتا ہوں، اروی لک حدیثاً من مسلم، اروی لک حدیثاً من مسلم، میں مسلم شریف کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، عن اسماء بنت یزید الانصاریہ، جو اسماء بنت یزید انصاریہ سے مروی ہے،
अन्नहा अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अंसारी औरत जिसका नाम अस्मा बिन्त यजीद था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। वह बैना असहाबी, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। फ़क़ालत, उस औरत ने आकर कहा, बे अबी व उम्मी अंत या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो गए अल्लाह के रसूल। अना वाफ़िदतुन निसा काफ़ा, मैं पूरी औरतों की तरफ से आपके पास आई हूँ। फ़आमन्ना बिक, हम ईमान लाए आप पर, वो भी इलाहिक, और आपके खुदा पर, आपके माबूद पर हमने ईमान लाया। वो इन्ना माशर निसा, और हम औरतों की जमात महसूरात मखसूरात, कैदी हैं और घर में बंद हो रहती हैं। कवायद बुयूतकुम, तुम्हारे घरों में बैठे रहती हैं। वहाँ मिला तो औलाद कुम, और तुम्हारे लड़कों को संभालती हैं, परवरिश करती हैं। व इन्नकुम माशर रिजाल, और तुम ए मर्दों की जमात, फुज़्ज़िलतुम अलैना, तुमको तरजीह दी गई हम पर, तुम्हारे मकाम को ऊंचा कर दिया गया है हमारे मुकाबले में। किस तरह? बिलजुमाए, कि तुम जुमा अदा करते हो, हम औरतें नहीं। वल जमात, तुम नमाजों की जमात में शरीक रहते हो, हम नहीं। वयादतुल मर्दा, तुम मरीजों की इयादत करते हो। वो शुहूदुल जनाइज़, और तुम जनाजों में शरीक होते हो, हम नहीं। वल हज बादल हज, एक के बाद एक हज करते हो। वो अफजल बिन ज़ालिक, और इससे भी ऊँचा अमल जो तुम करते हो और हम नहीं, वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते का जिहाद। ये तुम करते हो, इससे तुमको फजीलत हासिल है। वइन अहदुकुम इज़ा खरजा हाजन, जब तुम में से कोई हज के इरादे से निकलता है, और मुअतमिरन, या उम्रे के इरादे से निकलता है, और मुजाहिदन, या जिहाद के लिए निकलता है, हफिज़ना लकुम अमवालकुम, तो हम तुम्हारे माल की हिफाजत करते हैं। वग़ज़लना अस्वाबकुम, तुम्हारे कपड़े बुनते हैं। और अब्बैना लकुम औलादकुम, तुम्हारे औलाद की परवरिश करते हैं। अफ़नुशारिकुकुम फ़ी हाज़िल अज्र वल खैर, कि हम इनके शरीक रहेंगे अज्र सवाब में, हम उनके ग़ाबाने में उनका ये सब करते हैं, तो क्या हमारा और इनका सवाब एक होगा? फ़ल्तफ़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अस्हाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए पूरी तरह। यहाँ से अगले पार्ट में बताएंगे। ये सेकंड पार्ट है 45वें सबक का, मकानतुल मरअति फिल इस्लाम, इस्लाम में औरत का मकाम। हदीस बयान हो रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आकर उसने मुकारना मुआजना करते पूछा कि मर्दों को औरतों पर जिहाद की वजह से फजीलत हासिल है, जबकि वह हाजिया जिहाद पर जाते हैं तो हम उनके घर के सारे जुमला उमूर अंजाम देते हैं, तो क्या उनको जो जिहाद और हज का सवाब है उसमें हमारा भी हिस्सा है, हमको भी उसके बराबर सवाब मिलेगा? इस तरह का सवाल एक औरत ने आकर हुजूर से किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। फ़ल्तफ़तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अस्हाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की सवाल मुकम्मल सुनने के बाद सहाबा की तरफ रुख किया, मुतवज्जि हुए पूरी तरह, और कहा, हल समिअतुम मसलतन इमरातिन क़त्तु अहसन मिन मसलतिहा, क्या तुमने कभी किसी औरत का सवाल इस सवाल से बेहतर सुना है? क्या तुमने किसी औरत का सवाल सुना है जो इस औरत के सवाल से बेहतर हो? फिर अमर दीनिहा मिनहा, अपने दीन के मामले में जो इस औरत ने पूछा, क्या इससे भी अच्छा तुमने कभी सवाल सुना? तो क़ालू या रसूलल्लाह, सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मा ज़नन्ना, हमारे तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं कि अन्ना इम्राअता तहतदी इला मिस्ल हाज़ा, कि औरत यहाँ तक इतने अच्छे सवाल कर सकती है। फ़ल्तफ़तन नबी इलैहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की तरफ मुतवज्जि हुए और कहने लगे, इफ़हमी, अच्छी तरह समझे औरत, अय्यतुल मरआ, इफ़हमी अय्यतुल मरआ, ए औरत अच्छी तरह समझ, व आलमी, और अच्छी तरह जानकारी ले ले, व आलमी, और इत्तला दे दे, मन खल्फकी मिन निसा,
تمہارے پیچھے جو عورتیں ہیں ان سب کو بتلا دے ان حسن تبتل المرأة لزوجها، عورت کی پوری رضامندی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ یکسوئی، و طلبها مرضاته، اور اس کی رضامندی اور خوشنودی کا حصول، و اتباعها، اور اس کی فرما برداری، موافقته بعدل ذالک کل، مردوں کو ان اعمال سے جو ثواب ملے گا عورت کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جی، اپنے مرد کو خوش کرنے والی، یکسوئی کے ساتھ اس کے ساتھ رہنے والی، اس کی رضامندی کا خیال رکھنے والی اور اس کی بات سن کر چلنے والی عورت کو وہ سارا ثواب ملے گا جو ایک مرد کو حج سے، عمرے سے، جہاد سے، جمعہ سے، جماعت سے، جنازوں سے ملتا ہے۔ فخرجت المرأة وہی متحلل، عورت وہاں سے خوش خوش نکلی، حتیٰ وصلت، یہاں تک کہ پہنچ گئی، الی نساء قومها من العرب، اپنے قوم کی جو عرب قوم کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اس محفل میں پہنچی، وعرضت علیہن ما قالها، اور پیش کر دی ان عورتوں کے سامنے جو کچھ اللہ کے رسول نے اس سے کہا تھا۔ ففرحنا، وہ سب کے سب عورتیں خوش ہوئیں، وآمنا جمیعا، اور سب نے ایمان لا لیا۔ وَكَذَلِكَ مَنَحَ الْإِسْلَامُ الْحُرِّيَّةَ، اسی طرح اسلام نے آزادی عطا کی ہے للمرأة، عورت کو، فی امرین، دو کاموں میں اس کو اختیار دیا ہے، ہما الزواج والمال، شادی اور مال، اس معاملے میں اس کو اختیار ہے۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يُجْبِرَهَا، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، علی زواج من تکرہ، ایسی شادی پر جس کو وہ پسند نہ کرے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وَلَهَا أَن تُرْفِضَ، اس کو اختیار ہے کہ وہ انکار کرے، ما لا ترضى، جو اسے پسند نہیں ہے وہ انکار کر سکتی ہے۔ وقد اوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم زواجا، اللہ کے رسول نے ایک ایسی شادی رکوا دی، اکرہت فیہ فتاة بکر، جس میں ایک دوشیزہ کو وہ پسند نہیں تھی، جس میں ایک دوشیزہ ناراض تھی، تو اللہ نے وہ شادی رکوا دی، علی الزواج بامر ابیہا، حالانکہ وہ شادی اس کے باپ کے حکم سے ہو رہی تھی، لمصلحۃ لہ فی زوجہا فی زواجہا بابن اخیہ، کیونکہ اس کی بھلائی اس میں تھی کہ وہ اپنے بھتیجے سے شادی کرے، لہذا اللہ کے رسول نے رکوا دی۔ وَلَهَا الْحُرِّيَّةُ التَّامَّةُ فِي مَالِهَا، اسی طرح عورت کو مکمل آزادی حاصل ہے، اختیار حاصل ہے اس کے مال میں۔ فَرَفَعَ الْإِسْلَامُ مِن مَنزِلَةِ الْمَرْأَةِ مُقَارَنَةً بِالرَّجُلِ، اذ نادى، مردوں کے مقابلے میں عورت کو اللہ کے رسول اسلام نے اور ایک بلند مقام عطا کیا، اسلام نے عورت کے مقام کو بلند کیا مرد کے مقابلے میں، جبکہ یہ اعلان کیا کہ بِأَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ، جب یہ اعلان کیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس اعلان نے عورت کے مقام کو مرد سے بھی اونچا کر دیا۔ وَبِذَا شَعَرَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَكْلِ الْأُمِّ، اس طرح عورت نے محسوس کیا ماں کی شکل میں پہلی مرتبہ تاریخ بشری میں، انسانی تاریخ میں، کہ ان لہا کیانن و شخصیت ممتازہ، کہ اس کی ایک حیثیت ہے اور ایک بلند شخصیت کی وہ مالک ہے۔ تاریخ انسانی میں پہلی بار عورت نے یہ محسوس کیا کہ اس کی اپنی ایک بلند حیثیت ہے اور وہ ایک ممتاز شخصیت کی مالک ہے، جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس اعلان میں۔ وعلی سبیل المثال، مثال کے طور پر، سأل رجل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من احق بحسن صحبتی، میرے حسن سلوک کا سب میں زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب میں زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، اس آدمی نے کہا اس کے بعد؟ قال امک، فرمایا تمہاری ماں۔ قال ثم من، اس آدمی نے کہا اس کے بعد کون؟ قال امک، تمہاری ماں۔ قال ثم من، اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا ابوک، تمہارے والد۔
وماذا بالنسبة للمساوات بینہما، ان دونوں کے مساوات کے بارے میں کیا کہنا ہے، دونوں کے برابری کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ معلم کہنے لگے ان المساوات، دونوں کے درمیان برابری، دونوں کے درمیان مساوات، دونوں کے درمیان مساوات اور برابری یعنی اب آدمی اور عورت کے مساوات کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو معلم کہنے لگے ان المساوات بین الرجل والمرأة مطلب عادل اذا اردنا بها المساوات فی الحقوق والواجبات بین الرجال والنساء، کہ عورت اور مرد کے درمیان مساوات کا انصافی مطلب یہ ہے، انصاف کے روح سے مطلب یہ ہے کہ اذا اردنا بها المساوات فی الحقوق، اگر ہم مساوات حقوق میں اور فرائض میں مرد اور عورت میں جاننا چاہتے ہیں، اما اذا قصد بها المساوات فی کل شیء، یعنی مساوات جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان مساوات حقوق میں ہے اور واجبات میں ہے۔ جہاں تک انصاف پسند مقصد مساوات کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مساوات فی الحقوق والواجبات، حقوق اور واجبات فرائض میں مساوات ہوگی مرد اور عورت میں۔ اما اذا قصد بها المساوات فی کل شیء، اگر ہر چیز میں آپ مساوات لیں گے، عورت اور آدمی ہر جگہ برابر ہے، ہر جگہ برابر ہے، ہر جگہ برابر ہے، اگر یہ آپ یہ سوچ کر آگے بڑھیں گے، اور مراعات للفروق الواضحہ بین الجنسین، اور جو پیدائشی فرق ہے مرد اور عورت میں، جو صلاحیتوں کا فرق ہے مرد اور عورت میں، اس کو بھول جائیں گے تو ایسی مساوات محض دھوکہ ہے، ایسی مساوات محض دھوکہ ہے۔ کہ دون المراعات للفروق الواضحہ، ان فرقوں کا جو واضح ہے مرد و عورت میں لحاظ کیے بغیر، فی الخلق والاستعداد، جو پیدائش میں ہے فرق ہے اور جو صلاحیت میں فرق ہے، فہی الخداع نفسہ، تو محض دھوکہ ہے۔ عورت مرد کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا، حقوق میں برابر ہے، فرائض میں برابر ہے، لیکن ہر چیز میں برابر بولیں گے یہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ کچھ پیدائشی کمزوریاں عورت میں رکھی گئی ہیں، کچھ صلاحیتوں کی کمی بیشی ہے، اس لیے ہر جگہ برابری کا نعرہ لگانا دھوکہ ہے۔ رسالۃ المرأۃ ہی بناء الاسرہ، عورت کی مشین خاندان کو بنانا ہے، وہ ادارۃ المنزل اور گھر چلانا ہے۔ عورت کی مشین خاندان بنانا ہے اور گھر چلانا ہے۔ ولا مانع من ان تعمل المرأۃ، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر عورت کام کرے، فی حاجت الی العمل، کام کی اس کو ضرورت ہے وہ کام کرے، اور لدیہا رغبۃ، یا اس کے اندر کام کی دلچسپی اور اس کو کام کا شوق ہو، فی ذالک فی الاعمال التی یمکنها ان تؤدیہا، جو کام وہ کر سکتی ہے، وہ کام کرنے کا اگر اس کو شوق ہو یا کوئی کام کی ضرورت ہو تو وہ کام کر سکتی ہے، ایسے کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اسلام کو آبجیکشن نہیں ہے۔